Youth TV follow for more Islamic videos. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ۔ سورہ آل عمران ہم نے شروع کی تھی اور سورت کے متعلق چند باتیں آپ بھائیوں کی گوش گزار بھی کی تھی۔ پورے قرآن کی بڑی فضیلت ہے، جتنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک کلام کی صفات بیان کی ہیں اور ان کی فضیلت بیان کی ہے، وہ کافی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کا حکم بالکل اجازت ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو کسی بھی معاملے میں، احکامات میں، فضیلت میں۔ نبی کی فضیلت ہے، رسول کی فضیلت ہے، صحابہ کی فضیلت ہے، مناقبات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ جو بھی اللہ نے بیان کر دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، اس سے آگے نہ بڑھیں۔ اگر آپ اس کے مطابق ہی اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیں تو یہ کافی ہے۔ تو پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن اتنی فضیلت بیان کرنا شروع کر دینا کہ اللہ کے رسول کو اللہ کا درجہ دے دینا، اب یہ فضیلت نہیں رہتی بلکہ یہ شرک ہو جاتا ہے۔ بندہ ثواب کی نیت سے کام کرتا کرتا الٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجرم بن جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک مسجد میں گئے تو وہاں ایک بیان کرنے والا بیان کر رہا تھا، امام صاحب بھی بیٹھ گئے، اس نے قرآن مجید کی ایک ایک سورت کی فضیلت بیان کرنا شروع کر۔ من قرأ سورۃ البقرۃ فلہ فلان ومن قرأ سورہ آل عمران فلہ فلان، جو آل بقرہ پڑھے گا اس کے لیے یہ نیکیاں ہیں، جو آل عمران پڑھے گا اس کے لیے یہ نیکیاں ہیں۔ سارے قرآن کی ساری سورتوں کی فضیلت بیان کرتا رہا۔ امام بخاری بڑے حیران ہوئے کہ مجھے بھی بڑی حدیثیں یاد ہیں، میں نے بھی بڑے اساتذہ سے پڑھا ہے، میں نے آج تک یہ حدیث نہیں سنی۔ ہو سکتا ہے کوئی بڑا شیخ اور محدث ہو۔ تو ساری بات خاموشی سے امام صاحب نے سن لی، اور سبق بھی یہ ہے کہ بات کرنے والا بات کر رہا ہو تو خاموشی سے سن لینی چاہیے۔ جب بات مکمل کر لے تو جب آپ کو اعتراض ہے تو اعتراض کا آپ جواب لیں۔ درس دے کے فارغ ہوئے، امام صاحب کھڑے ہوئے اور فرمایا بن این سمعت ھذا الحدیث، کہ یا شیخ یہ حدیث آپ نے کس سے سنی ہے؟ کہنے لگا کہ فلاں مصر کے اندر ایک مسجد ہے، وہاں سے میں نے یہ حدیث سنی۔ امام صاحب نے مسجد کا نام پوچھا، بیان کرنے والے کا نام پوچھا، پورا ایڈریس لے کے امام صاحب نے سفر کرنا شروع کر دیا۔ پتہ کرو گیا، السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، آپ کا فلاں نامی شاگرد ہے؟ ہاں جی ہے۔ آپ نے یہ فلاں حدیث بیان کی ہے؟ یہ ہاں جی کی ہے۔ کہاں سے سنی ہے؟ وہ کہنے لگے قاہرہ کے اندر ایک مسجد ہے، میں نے وہاں سے، ہمارے استاد نے وہاں سے سنا، وہاں چلے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تھے، جا کے پوچھا جناب آپ نے یہ حدیث بیان کی ہے؟ ہاں جی کی ہے۔ آپ نے کہا سے سنی ہے؟ کہتے ہمارے عراق کے اندر ایک استاد ہیں، ہم نے وہاں سے سنی۔ امام صاحب نے سفر وہاں شروع کر دیا۔
امام بخاری کو حدیث کے بارے میں علم ہو جاتا تو امام بخاری کو آپ پڑھ کے دیکھیں گا تو آپ حیران ہو جائیں کہ بندہ چیز کیا تھا. بخارا میں موجود ہے, کسی نے بتایا شام کے علاقے میں ایک حدیث ہے, وہاں پر سفر کرنے شروع کر دی ایک حدیث کی خاطر. جب وہاں پر گئے نا تو وہ بندہ یوں خالی جھولی لے کے نا وہ گھوڑے کو بلا رہا تھا. امام صاحب نے صرف اس کی یہ بات دیکھی ہے, جب گھوڑا قریب آیا نا تو اس نے جھولی چھوڑ دی اور گھوڑے کو پکڑ لیا. فرمایا اللہ کی قسم لو کان عندک مئۃ حدیث ما اخذت منک واحدا, اللہ کی قسم اگر تیرے پاس 100 حدیث بھی ہوتی نا تو میں تجھ سے ایک بھی نہ لیتا. تو فراڈیا ہے, تو 2 نمبر بندہ ہے, تو ایک جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے تو انسانوں کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے, تو اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھ سکتا ہے, میں تجھ سے ایک بات بھی نہیں لوں گا. اللہ حافظ واپس آ. یہ امام بخاری رات گئے تو وہاں پر مسجد کے اندر جناب بڑی جامع مسجد میں شیخ بیٹھے حدیث پڑھا رہے ہیں, امام صاحب بیٹھے ساری بات کرتے. امام صاحب السلام علیکم, آپ نے جی ایک حدیث بیان کی ہے. ہاں جی کی ہے, یہ والی. ہاں جی بالکل کی ہے. آپ کے شاگرد ہیں. ہاں جی بالکل. ان کو کہاں سے سنی ہے؟ وہ کہنے لگے میں نے سنی کو نہیں کہیں سے, میں نے بیٹھے بیٹھے یہ صورتوں کی فضیلت خود ہی بیان کر دیا ہے. کیوں کی ہے, کیا وجہ ہے؟ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ لوگ قرآن سے دور ہو رہے ہیں تو میں نے کہا چلو لوگوں کو قرآن کی فضیلت بتائیں گے, صورتوں کی فضیلت بتائیں گے, تو قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے. اچھی بات ہے. امام صاحب فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر تو توبہ نہ کرے, تو اگر توبہ کے بغیر مر گیا نا تو تیرے جہنم میں جانے کے لیے کہ یہ حدیث ہی کافی ہے. فرمایا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں سنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی. فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جو بندہ جان بوجھ کے میری طرف کو بات منسوخ کرے گا, میرے اوپر وہ حدیث گھڑے گا, میری طرف کو بات منسوخ کرے گا, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. فرمایا تحقیق کے بغیر تم کون ہوتے ہو حدیث بیان کرنے والے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی اور اس بندے سے توبہ کروائی امام بخاری نے. اب بھائی قرآن مجید کی بڑی فضیلت ہے, قرآن پڑھیں گے قیامت والے دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یوم القیامت شافعا مشفع, پورا قرآن قیامت والے دن اس کے سامنے سفارش بن کے کھڑا ہو جائے گا اللہ کے لیے. اللہ یہ مجھے پڑھنے والا ہے, یہ مجھے سمجھنے والا تھا, یہ میرا طالب علم تھا, یا اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشفع, سفارش اس کی قبول کی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے قرآن. اب سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 صورتیں انسان کے لیے قیامت والے دن صاحبان کی طرح اس کے اوپر آ جائیں اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے سفارش کریں گی. ٹھیک ہے, اپنے پڑھنے والے کو سایہ دیں گی قیامت کے دن کی. اللہ یہ ہماری تلاوت کیا کرتا تھا, ہمیں سمجھتا تھا. اور ہمیں یاد رکھیں بھائی قرآن مجید کو صرف الفاظ کی حد تک نہ رکھیں. یہ جو ہم یہاں پر بیٹھ کے اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں نا, اصل یہ مقصد ہے پتہ چلے ہمارے اللہ رب العالمین کے پاک کلام کے اندر موجود کیا ہے, احکامات کیا ہے. بہت ساری صورتوں کی فضیلت سورۃ الملک ہے, اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی القرآن 33 آیہ, قرآن مجید کے اندر ایک ایسی صورت ہے جس کی 29 آیات ہے. جو بندہ روزانہ رات کو پڑھتے وقت اس کو پڑھ کے سوئے گا, قبر کے اندر یہ اس کی حفاظت کرے گی. یہ بات حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابو داؤد کے اندر صحیح حدیث. لیکن آپ کو بندہ یہ کہنا شروع کر دے کہ فلاں سے سارے قرآن کی بڑی, لیکن اللہ کا اللہ اس وقت تک بیان نہیں کر سکتے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو. یہ ہمارا وتیرہ ہونا چاہیے, یہ اس کسوٹی پہ رکھ کے اپنے دین کو, اپنے اسلام کو لے کے چلیں تو پھر فائدہ ہے. ورنہ اگر کو کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان کے کیا کہنے, سبحان تیری قدرت, سبحان تیری شان. ہاں وہ رب تھا اوپر احد بن کے, وہ نیچے آ گیا احمد بن کے, فرق میم مروڑی دا, لا الہ الا اللہ. احد کون ہے؟ اللہ. احد ایک اللہ ہے. اچھا یہ کہتے ہیں کہ وہ احد جو اوپر تھا نا وہ نیچے آ گیا, ایک میم مروڑی دا فرق ہے, مروڑی کٹ دو نعوذ باللہ. تو وہی احد اوپر تھا, وہی احد نیچے ہے. لا الہ الا اللہ, وہی رب اوپر ہے, وہی رب نیچے ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رزق دینے پہ قادر ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سننے پہ ہر چیز قادر ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نا وہ علم غیب ان کے پاس بھی ہے, اللہ کے پاس بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم, جس طرح عیسیٰ بن مریم کے حواریوں نے, چاہنے والوں نے ان کو بڑھا چڑھا دیا تھا نا اور ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا, میرے ساتھ کوئی ایسا نہ کر.
مجھے نہ بڑھانا چڑھانا. کیوں؟ فرمایا انی عبداللہ و رسول ہوں، میں تو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، مجھے نہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میری امت کے لوگ بھی کئی پھنسے. کیسے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے ہاں جی آپ نے کہا تھا کہ مجھے الہ بناؤ اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قرآن کے اندر موجود کہ نہیں یا اللہ میں نے تو نہیں بنا، تو جاننے والا ہے، تجھے میں بلا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اپنے آپ کو الہ تیرے مقابلے میں کیسے لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ میری امت کے لوگ بھی میرے بارے میں ایسے عقیدے رکھنے والے قیامت والے دن وہ میرے بارے میں اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں بھی وہی بات کروں گا جو میرے بھائی عیسیٰ نے کہی ہے. یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تیرے شریک بنے، ہم تو تیرے شریکوں کو ختم کرنے آئے تھے، ہم تو یا اللہ تیرے ساتھ شرک کرنے والوں کو دعوت دینے کے لیے آئے تھے. تو بھائیو یاد رکھیں دین اسلام وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کر دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں. اپنی طرف سے بنایا ہوا دین، اپنی طرف سے بنایا ہوا دین دین نہیں ہوتا. اللہ کے پاک کلام کو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کی بڑی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 2 آیات پڑھ لینا قرآن مجید کی 2 آیات سیکھ لے، ترجمہ تفسیر یاد کر لے سیکھ لے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 گابھن اونٹنیاں ہیں قوماوین، بڑی اونچی موٹی تازی مہنگی ترین اونٹنیوں سے 2 آیات سیکھنا بہتر ہے. ٹھیک ہے؟ اور جتنی آیات سیکھتا جائے گا اتنی اونٹنیوں کے مقابلے میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اجر دیتا جائے گا. سمجھے؟ تو قرآن مجید کو انشاءاللہ ہم نے سیکھنا ہے اس نیت کے ساتھ اور پھر اس پہ عمل کرنا ہے. سورہ آل عمران. آل عمران، آل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فیملی، پورا خاندان. عمران کون تھے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم تھے. حضرت مریم کون تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھی. بات سمجھا گئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کون تھے؟ بغیر والد کے اللہ نے ان کو پیدا کیا. اچھا اب کہتے ہیں لوگ جی عیسیٰ علیہ السلام عیسائی جن کے نبی ہیں جن کے رسول ہیں انہوں نے جھگڑا ڈال دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی کا باپ کیوں نہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نہیں ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کو پوچھو. وہ آدم کو بھی دیکھو جس کی ماں بھی نہیں ہے جس کا باپ بھی نہیں ہے، تو کیا مطلب ہے جس کی تم اولاد ہو اس پہ اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ کیوں جی؟ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے جو عیسیٰ ہے نا ان کی مثال آدم کی مثال ہے، آدم کی مثال دے کے سمجھا دو. ٹھیک. اس سورت کا نام آل عمران اسی لیے رکھا گیا کہ اس میں عمران کے خاندان کا بڑا تذکرہ ہے، مریم علیہ السلام کا بڑا تذکرہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا تذکرہ ہے، زکریا علیہ السلام کا بڑا تذکرہ ہے. زکریا علیہ السلام کون تھے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے وہ خالد حضرت زکریا علیہ السلام. ٹھیک. اور یحییٰ علیہ السلام وہ حضرت زکریا کے بیٹے تھے. ٹھیک. جن کو اللہ تبارک تعالیٰ سے انہوں نے اس وقت مانگا اس کے اندر آئے گا بغیر جب انہوں نے اپنی مریم کے پاس دیکھے بے موسم پھل پڑے ہیں، چیزیں ہاتھ میں پکڑیاں رکھ دی، کہنے لگا سبحان اللہ انا لکی ھذا یا مریم، اب مریم یہ کہاں سے آئے ہیں تیرے پاس؟ وہ کہنے لگی یہ مجھے اللہ نے دی ہے. کہنے لگی اللہ نے دی ہے، موسم ہے نہیں پھلوں کا، وہ پھل کھا رہی ہو جس کے موسم ہی نہیں ہے، کولڈ سٹور بھی نہیں تھے. کیوں جی؟ آج تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیلے کا موسم کون سا تھا. ہاں جی پتہ ہی نہیں چلتا سیب کا موسم اصل کون سا ہے. سارے بازار بھرے پڑے کولڈ سٹوروں سے نکال کے کھلائی جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اس کا تو موسم ہی نہیں ہے، کہاں سے لیے ہیں؟ مریم کہتی ہے میرے اللہ نے مجھے دیے ہیں. سارا کچھ وہی رکھا، ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے اللہ تو اگر مریم کو میں موسم پھل دے سکتا ہے نا تو میں زکریا بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے، لیکن مجھے یقین ہے تیرے اوپر کہ تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے. ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت بھیج دی. وہ اگر کان میں کہتے ہیں اللہ اکبر انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کیا زکریا ہم آپ کے پاس ایک خوشخبری لے کے آئے ہیں، کیا ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں. اللہ نے آپ کی صدائیں التجائیں دعائیں گزارشات سن لی، اللہ نے ہمیں فوراً بھیجا جاؤ میرے بندے کے ہاتھ نیچے نہیں ہونے دینے، پہلے جا کر خوشخبری دی. کیا خوشخبری ہے؟ کہ بیٹا ہم دیں گے، نام بھی ہم رکھیں گے. بیٹا بھی ہم نے دیا ہے اور نام اس کا یا رکھنا، کوئی اور نام نہیں رکھنا. پھر صفات بیان کر دیا، آگے آئیں گی انشاءاللہ کہ وہ جناب بڑا حلیم ہوگا، بردبار ہوگا، ٹھنڈی طبیعت کا ہوگا، اور پھر اشارہ کر دیا ہم اس کو نبوت بھی عطا کریں گے. سمجھ آئی؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام ہے
اور اللہ رب العالمین اس کے اندر سبق ہیں بڑے میرے بھائی، سبق پریشان ہیں، بڑے پریشان ہیں، زندگی بڑی پریشان ہے، کیا کریں، آئے گئے مر گیا، کیا کیوں مر گیا؟ اسلام سے دوری ہے، دین سے دوری ہے، ٹھیک، ہر وقت کی پریشانی وویلا نہیں، اللہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو، لیکن قرآن کے ساتھ جڑ جائے نا، واللہ میں کہتا ہوں انشاءاللہ اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جائیں۔ ایک آیت آج پڑھتے ہیں انشاءاللہ، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ ان کے نام مال قیامت والے دن کام آئیں گے ان کے، اور نہ ان کی اولادیں کام آئیں گی۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز کام نہیں آئی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنم کا بالن بنیں گے، ایندھن بنیں گے۔ کافروں کی اولاد اور کافروں کا مال اللہ نے ذکر یہاں نہیں، بہت سارے مقام ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اللہ فرماتے ہیں ہاتھ ٹوٹے اس کے، ابو لہب کے، ظالم کے، بدماش کے، جو میرے نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو بد دعائیں دے رہا ہے۔ اس نے کہا تھا نا، واقعہ یاد ہوگا نا، پہاڑ کی چوٹی پر رسول اللہ علیہ وسلم گئے اپنی رسالت کا اعلان کرنے کے لیے، ابھی اونچی آواز میں پہلی دفعہ اعلان کرنا تھا، میں نے چھپ کے دعوت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، آواز گئے یا صباحا یا صباحا، وہ آپ نے سنا ہوگا یہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں، بوبو کہتے ہیں کہ یار پتہ کرو ادھر کوئی شور ہے۔ دیہاتوں کے اندر کوئی بندہ کو چور پڑ جائے نا تو اونچی آواز میں کان پہ ہاتھ رکھ کے آواز لگا تو چور، اس طرح تو وہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائے۔ عرب کے اندر یہ بوبو ہوتی تھی یا صباحا، تو سارے قریشی نے کہا پتہ کرو یار پہاڑ کی چوٹی پہ کون ہے، کہ یا انہوں نے محمد عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، خیر ہوئے پتہ کرو کیا ہوا ہے۔ کہنے لگے سارے اکٹھے ہو جائے، کہنے لگے آپ مجھے بتاؤ بھائی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف وجدتمونی فی 40 سنۃ، مجھے 40 سال میں تم نے کیسا پایا ہے، میں نے تمہارے ساتھ 40 سال گزارے ہیں۔ کہتے جی ما جربنا علیک الکذب، آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ بولا تو دور کی بات ہے، ہم نے آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ ہی نہیں کیا، ہمیں پتہ ہے جھوٹ بولے کہ نہیں عبداللہ کا بیٹا محمد، آپ اتنے سچے ہیں۔ اچھا، آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ کہنے لگے اگر میں آپ سے کہوں کہ یہاں سے ایک الاؤ لشکر آنے والا آپ کو حملہ کرنے کے لیے تو کیا کرو؟ کہتا ہم فوراً تیاری کرنا شروع کر دیں گے لڑنے کی، مان جائیں گے کہ واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ کہنے لگے اچھا اگر اتنے مجھے سچا مانتے ہو نا تو پھر انی رسول اللہ علیکم جمیعا، مجھے اللہ نے آپ سب کا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ اکبر، جب یہ پیغام دیا نا تو اللہ گل گئی ہے۔ سب سے پہلے کون کھڑا ہوا؟ وہ ابو لہب ظالم، جو کہتا تب اللہ کا یا محمد لا حول ولا قوت الا باللہ، کہنے لگا محمد تو برباد ہو جائے نعوذ باللہ، تو نے اس لیے ہمیں یہاں پر جمع کیا کہ اتنا بڑا جھوٹ بولے، جو پہلے تھوڑی دیر کہہ رہے تھے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، اتنا بڑا جھوٹ بولنا تھا، اس لیے جمع کیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھوڑے سے ہونے لگے، اللہ نے فوراً صورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب، برباد بھی یہ ہوگا، ابو لہب کا نام لے کے اللہ نے فرمایا، اور اس کے ہاتھ بھی ٹوٹیں گے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال کام آئے گا نہ اس کی اولاد اس کے کام آئے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ لو جی، موت آئی ابو لہب کو موت ایسی خطرناک موت آئی کہ اس کے جسم سے بدبو پھیل گئی، ٹھیک ہے، بیٹے قریب نہیں جا رہے تھے، کوئی اس کی لاش کے قریب نہیں جا رہا تھا، پیسے دیتے لوگوں کو کہ یار اس کی لاش اٹھاؤ، کوئی پھر بھی قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی نافرمانیاں کی، ان کا مال ان کی اولاد کچھ ان کے کام نہیں آئیں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن اور بالن بنیں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل کرے۔ سبحانک اللہم